بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویژنری ہو۔ دوسری اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اس کی کوئی گول ہو، اس کے ذہن میں کوئی ایم ہو، اور ان گول کو اچیو کرنے کے لیے اس کے پاس پلاننگ ہو۔ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز کو اچیو کرنے کے لیے اس کے پاس شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ موجود ہو، اسٹریٹجی ہو، حکمت عملی ہو۔ اور نیکسٹ ٹائم بات، ایک لیڈر کی جو پرائم خوبی ہوتی ہے، ویژنری ہونے کے بعد جو پرائم خوبی ہوتی ہے، وہ ٹیم بلڈنگ کرنا جانتا ہے، وہ لوگوں کو متاثر کرنا، انفلوئنس کرنا جانتا ہے، وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا جانتا ہے، وہ لوگوں کی کوالٹیز پہچانتا ہے، وہ لوگوں کو اپنے خاص مقاصد کے لیے ایک خاص ڈائریکشن میں لے کے چلتا ہے اور ایک منظم انداز میں لے کے چلتا ہے۔ وہ اپنی ویژن کے مطابق ان کو لے کے چلتا ہے، اپنی گول کے مطابق، اپنی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کے مطابق، اور اپنی پالیسی، ایجنڈا سیٹنگز اور اسٹریٹجیز کے مطابق چلتا ہے، اور اپنی ٹیم کو بھی اس کے مطابق چلاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو تنہ تنہا چلتا ہے اور اپنی ذات ہی میں مقید ہوتا ہے تو وہ لیڈر تو نہیں ہوتا، وہ ایک انڈیویژول ہوتا ہے، اور انڈیویژول کبھی لیڈر نہیں کہلاتے۔ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو ٹیم لیے ہوتا ہے، جو کمیونٹی کو، ایک معاشرے کو اور پوری سوسائٹی کو ایک خاص سمت میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، ایک پازیٹیو سوشل چینج کے لیے، ایک اچھے مقصد کے لیے۔ اور ایسا بندہ اور ایسے لوگ ہی، ایسے اسٹیٹس مین، ایسے لوگ حقیقی لیڈر کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ایسی پازیٹیو چینج اٹین کر لیتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں قائد کہلاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی نے کوئی پازیٹیو چینج اٹین ہی نہیں کی اور پریمیچور دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم قائد ہیں۔ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ڈیو ٹو سم فیکٹرز، الٹریسی اور نالج نہ ہونا، لوگ ان کو لیڈر اور قائد ماننا شروع کر دیتے ہیں۔